ہم دعائے توسل کھولتے ہیں اور اس کے بعد توسل کر کے دعا کرتے ہیں، کبھی مجلس عزا میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توسل کرتے ہیں، ان واقعات کو دہراتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شک اور یقین کی ترجمانی کی اور بتایا کہ میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور جنت حسین کی طرف ہے، کل تک شک میں تھے لیکن اس شک کو آج یقین میں بدل دیا، تو ایک دن میں اتنا فرق ہو گیا کہ ایک دن میں حر سے حر علیہ السلام ہو گئے۔ ایک دن میں یہ فرق آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو معرفت کے اس کمال پہ لے کے گئے کہ جو معرفت کا منبع و مرکز ہے اس سے منسلک کر لیا، تو پھر اس کے بعد یقین بڑھ گیا۔ یہ مجلس عزا، یہ عزاداری، اور اسی طرح زندہ ہے یا مردہ ہے، یا زندہ ہے یا مردہ۔ مردہ ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، مردہ ہے تو کہتے ہیں کوئی کام کا نہیں، زندہ ہے اس وقت تک اہمیت ہے۔ تو روح کی زندگی بھی ہدایت ہے، اور روح کے مردہ ہونا گمراہی ہے۔ جب روح گمراہ ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد انسان سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نفس مردہ ہو گیا ہے، روح مردہ ہو گئی ہے۔ بار بار مولا کائنات خطبہ دے کے، یاد دلا کے، آواز بلند کر کے کہتے رہیں، بار بار شہزادی کونین ٹھٹکا مار کے یاد دلائیں دخل باب کر کے کہ تم غدیر میں موجود تھے، کیا تمہیں غدیر یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ تو پتا چلا کہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہو گئے، اس بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ حسین نے خطبہ دے کے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے نہیں جانتا؟ جو نہیں جانتا مجھے پہچان لے، میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، مجھے بتاؤ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر کے یا حرام محمد کو حرام کر کے شریعت میں تبدیلی کی ہے؟ تو پھر مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اگر روح میں زندگی ہوتی تو حسین کی آواز کو پہچان لیتے اور لبیک کہتے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے اس حسین کی حلم ناصر کی آواز کو لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے نفس کو تربیت دیں ان مجلسوں میں آ کے، تاکہ وارث حسین جب آواز بلند کرے تو ایسے ہی آواز ہمارے کانوں پہ پڑ کے ختم نہ ہو جائے، جیسے لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں ویسے وارث حسین کو بھی لبیک کہہ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ محمد و آل محمد کی رضا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد جو معرفت آتی ہے تو معرفت نوعیت کو بدل دیتی ہے۔ معرفت کے ساتھ ایک دعا کا جملہ کچھ اور اثر رکھتا ہے، بغیر معرفت کے جتنی دعا کی جائے، معرفت کے ساتھ جب نماز میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے، بھئی اسی لیے تو بتایا نا کمال معرفت کہ یہ وہ علی ہے جو میدان جنگ میں آئے تو کوئی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن محراب عبادت میں آئے تو ایسے جیسے بدن لرز رہا ہے، چہرہ سرخ ہوا ہوا ہے۔ معرفت کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ جب تربیت نفس پہ انسان پہنچتا ہے تو اس کے بعد جو عمل کر رہا ہے اس کی کامیابی کے اصل مقصد کی طرف سمجھ میں آتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے آگے چلو، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں حقیقت طالب علم کوشش کر رہا ہوں کہاں تک پہنچاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بھئی معرفت عمل کی کامیابی کو پرکھنے کی وہ توفیق دیتی ہے، جہاں دنیا انسان عمل کی کامیابی کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کا عمل پورا ہو جائے، کامیابی یہ ہے
کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا بہترین ہو کہ موجود سارے لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن معرفت اس ڈیفینیشن کو نہیں جانتا۔ معرفت کہتی ہے کہ اس کامیابی، وہاں کامیابی وہ ہے کہ سب کے سب تم سے ناراض ہوں، چاہے کوئی نہ مانتا ہو، لیکن ہم صرف 6 اصحاب کہف اگر کہیں کہ پروردگار ایک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے کے پورے ناراض ہو جائیں، پوری کائنات، پوری دنیا ہماری دشمن ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو یہ احساس ہوگا میری کامیابی یہ ہے کہ بس اللہ مجھ سے راضی رہے، اگر اللہ راضی ہو گیا کافی ہے۔ اچھا، کامیابی یہ ہے کہ جہاں دنیا سمجھے کہ دیوانہ ہے، لیکن بہلول نے بتایا کہ کامیابی یہ ہے کہ چاہے دنیا سمجھے دیوانہ ہے، لیکن میرا زمانے کا امام اگر مجھ سے راضی ہے تو پھر یہ میری کامیابی ہے۔ دنیا سمجھے کامیابی یہ ہے کہ سب کچھ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو، اسی لیے آگے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا، پورے بنی ہاشم مارے گئے، آپ کا گھر بار لٹ گیا، سب کے سب قتل کر دیے گئے، کون جیتا؟ دیکھیں ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو ایک ہی جملے میں سجاد نے کامیابی کے مقصد کو بتایا، یہ کہتے ہوئے کہ جب تم مؤذن کو کہتے ہوئے سنو گے اللہ اکبر، اذان کی آواز بلند ہوگی، کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، پہچان لوگے کہ کامیابی کسی کی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا سمجھے گی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہے، خون نہ بہے، لیکن کربلا نے، حسین نے کامیابی کے معرفت والے اس مقصد کو بتایا کہ تم سمجھتے ہو خون بہ جانا ناکامیابی ہے، نہیں، کامیابی یہ ہے کہ خون بہے یا باقی رہے لیکن اللہ کی راہ میں ہو، اور اس کے بعد جب اللہ کی راہ میں ہو تو ایسی کامیابی ہے کہ تم نے کوشش کی نام ختم ہو جائے، تم نے کوشش کی حسین قتل ہو جائے لیکن اللہ نے قیامت تک باقی رکھا، تم نے کوشش کی دین ختم ہو جائے لیکن دین قیامت تک باقی رہے گا، تم نے کوشش کی لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے لیکن پرچم توحید قیامت تک رہے گا، تم نے کوشش کی نمازیں ختم ہو جائے لیکن ہم نے تیروں کی بارش میں نماز ادا کی، قیامت تک نماز رہے گی، تم نے کوشش کی سجدے ختم ہو جائے، ہم نے سجدے میں سر کٹا دیا، سجدے قیامت تک باقی رہیں گے، جب جب سجدہ ہوگا اب پروردگار حسین کے سجدے کو یاد کرائے گا، تم نے کوشش کی کہ قرآن ختم ہو جائے، ہم نے بتایا کہ جسم و جان میں جدائی آ جائے لیکن نیزے پہ سے بھی قرآن پڑھا جائے گا، صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کامیابی کا مطلب بدل گیا، اب دنیا کو سمجھ میں آیا اچھا کامیابی کا یہ مطلب ہے۔ بس ایک اور مطلب اس سے پہلے بھی جہاں ہوبارٹ کی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں، واقعہ گفتگو جناب محمد ابن ابی بکر کی، تو پھر اس وہ کر کے ربط مسائل انشاءاللہ۔ دیکھیں اصل کامیابی یہی ہے، معرفت کی بلندی یہی ہے کہ جہاں قربتاً اللہ ایسا ہو کہ میرا زمانے کا امام مجھ سے راضی ہو۔ جب محمد ابن ابی بکر کو مصر کی طرف مولا نے بھیجا اور یہاں اس بات کو بھی بتا دیا کہ لازم نہیں ہے کہ صرف وہ ہو کہ جو شروع سے مولا کے ساتھ ہے، تو اس سے بڑھ کے اور واضح جملہ کیا کہوں بھئی، کہا بیٹا کسی کا بھی ہو، تربیت علی کی ترجمانی بتائی اپنے جملوں میں۔ معرفت کے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جب اپنے آپ کو زمانے کے امام سے متمثل کر لے۔ بھیجنے لگے تو مالک اشتر نے کہا کہ محمد بڑے مشکل محاذ پہ جا رہے ہو، فرعونوں کی زمین ہے، اور تم سے پہلے دیکھا ہے کہ چاہنے والے ہونے کے باوجود نام برا ہوا، کام برا ہوا، لوگوں نے پتھر مارے، لوگ خلاف ہو گئے، کیا کر سکو گے؟ مصر پہ فتح پا سکو گے؟ مصر کو
خلافت میں مولا کی خلافت کے اندر لے سکو گے؟ تو جو جواب محمد ابن ابی بکر نے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے معرفت اور زمانے کے امام کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی بہترین دلیل ہے۔ محمد ابن ابی بکر نے کہا کہ مالک کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مصر کو فتح کر لوں یا فتح نہیں کروں، جا کے میں مصر سے لشکر لا لوں یا میں مصر میں جا کے ختم ہو جاؤں، مالک اہمیت یہ ہے کہ بس مولا نے میرے بابا نے مجھے مصر کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور لبیک کہہ کے اس کی تعمیل میں میرے قدم اٹھے، یہی میری کامیابی ہے۔ میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں مصر کو ایسی نوعیت میں بدل دوں، کامیابی صرف یہ ہے کہ زمانے کے امام کی آواز پہ لبیک کہہ کے عمل کروں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسی لیے معرفت کے معنی ہی کچھ اور ہیں، ہم معرفت کے معنی کی تلاش میں ہیں، ہم معرفت کی کوشش میں ہے، زمانے کے امام کے ساتھ توسل میں ہے، تو اسی لیے دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی ہر سال عزاداری کیوں، لیکن یہ کوئی اور کیا جانے کہ اس عزاداری کی معرفت کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے۔ ہماری تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں ہمارے بچے بھی اس عزاداری میں شامل ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اطمینان، وہ مقام فرح وہ ہوتا ہے، وہ خوشی جب ہوتی ہے کہ جب ہم اور ہمارے بچے اس عزاداری میں حصہ لیتے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے یہ کیا ہو گیا، آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہو، یہ کیا کوئی بڑا کام ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کی معرفت جسے ہے اسے معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو احترام سے بلا رہے ہیں، کبھی فرش ادا کا اہتمام کر رہے ہیں، کبھی نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، کبھی کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا پھر آپ اربعین میں عزاداروں کی اور مولا کے جو مسافرین ہیں، زائرین ہیں، ان کی خدمت کا دیکھیں گے کہ کیا عالم ہے۔ اسی لیے کیونکہ معرفت اس مقام پہ ہے کہ جہاں سمجھتی ہے زائر حسین اور عزادار حسین کا کیا مقام ہے، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی خدمت کرنے کے لیے جو کچھ کر سکے، کیونکہ اس کی خدمت سے ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور زمانے کے امام سے اور قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی معرفت کی گفتگو میں ایک جملہ کہ جہاں کہا کہ ایک زانو پہ امام حسن علیہ السلام بیٹھے تھے، دوسری زانو پہ امام حسین علیہ السلام، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ پوچھا کون قتل کرے گا؟ میری امت کے شقی ترین لوگ۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ جو کوئی حسین کی زیارت کے لیے آئے گا، عارف حق حسین کا، حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، پروردگار سے جنت میں داخل کرے گا، 1000 حج و عمرے کا ثواب دے گا۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کے اختصار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، حسین سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، اس کے بعد کہا کہ یہی نہیں بلکہ اللہ نے 3 فضیلت حسین کو عطا کی ہے۔ والاستجابت الدعاء تحت قبته، حسین کی قبر کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے۔ شفاعت فی تربت، تربت حسین خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا۔ والامامت فی ذریت، اور امامت کا سلسلہ حسین کی ذریت میں ہوگا۔ کب معرفت کے ساتھ جب زیارت حسین کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ وہ مقام ہے کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے نا کہ جہاں خود میرا مولا دفن ہے، اس مقام کا کیا کہ جہاں آنسو بہائے جا رہے ہیں،
ہر گھر میں، ہر عزا خانے میں، ہر مجلس عزا میں ہماری آنکھوں میں بصیرت ہی نہیں ہے کہ اس کی کمال معرفت تک پہنچ سکے. اسی لیے ایک جملے میں کہا کہ جو کوئی مجلس عزا میں میرے جد مظلوم حسین غریب کے مصائب میں ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو بہائے، پروردگار اسے جنت عطا کرے گا. معرفت آنسو کے قطرے کی، ایک قطرہ آنسو کا، اور اس کے لیے معرفت. واقعہ عرض کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے خیال سے. علامہ حلی کا آپ واقعہ جانتے ہیں، بس میں ربط مصائب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی معرفت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مجلس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہزادی کونین جو مرکز عصمت و طہارت ہے تشریف لائے، تو پھر اس فرش عزا کا اتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو. اور زمانے کے امام کے لیے اسی لیے نصرت کرتے ہوئے جان دے دینا بھی جو بہترین ہے. وہ کوئی اگر سیکھے تو ایک کم سن بچے نے بھی بتایا ہے. جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور فہرست شہداء سنا رہے تھے، قاسم نے دیکھا کہ چچا نے نام نہیں لیا. فوراً پوچھا، چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین نے جواب دینے کے بجائے پوچھا، میرے لال قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا، احلم من العسل، شہد سے زیادہ شیریں پاتا. زمانے کے امام کی راہ میں موت آ جائے شہد سے زیادہ شیریں. قاسم نے بتایا، صرف کہا نہیں، صرف زبان سے نہیں کہا. ایک ہی شہید ہے ارباب عذاب جس نے اپنی زندگی میں اس موت کے مزے کی ترجمانی کی ہے، جس کا سب سے جدا گانا انداز ہے. یقیناً تمام کربلا کے شہداء نے جب بھی موقع آیا کبھی سلام بھیجا، کبھی مدد کے لیے پکارا، لیکن قاسم نے اس کی ایسی ترجمانی کی کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین کربلا پہ رکھے بیٹھے آواز دیتے تھے، یا اماں ادرکنی. اب جو امام حسین و حضرت عباس چلے نا، فوجوں نے دیکھا کہ حسین اور عباس آ رہے ہیں. قاسم چونکہ حملہ کر کے بہت دور تک چلے گئے تھے اور عباس و حسین قاسم تک پہنچنا چاہتے تھے، تو فوجیں بھاگنے لگی. اب بھاگن میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی. ارے قاسم انتظار کرتے رہے، یا اماں ادرکنی. حسین جب پہنچے نا، اپنی ابا کو بچھایا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے کہا، قاسم میں تو مدد کے لیے پکار دے. ارباب اعزا، کربلا کے میدان میں ہر شہید کے وہ مصائب ہیں جس پہ خون کے آنسو بہائے جائیں کم ہیں، لیکن جس طرح قاسم کے مصائب ہیں نا، ویسے مصائب ایک اور علی اکبر کے ہیں کہ تمام زخم آنسو سے منجمد ہو جاتے ہیں. لیکن ہائے علی اکبر کا داغ حسین کے سینے پہ ایسا ہے کہ جو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ختم ہوگا. اور باپ عذاب کسی باپ سے پوچھیں کہ جوان بیٹے کا میدان میں جانا کتنا بڑا داغ ہے. نہیں، اس سے زیادہ مشکل کیا ہے. ایک اور مقام تھا جہاں امام حسین نے علی اکبر کو تیار کیا، امامہ پہنایا، رخصت کیا. علی اکبر جانے لگے نا، ایک مرتبہ ہلکی سی آہٹ محسوس کی. علی اکبر نے سمجھا کچھ اور آہٹ ہے، چاہا کہ گھوڑے کو مہمیز کرے، تھوڑا سا تیز کرے. آواز آئی، محلن محلن یا میرے لال علی اکبر آہستہ آہستہ جانا. مڑ کے دیکھا، عجب عالم دیکھا، بابا کمر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہے میرے بیٹا آہستہ آہستہ جاؤ. علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے،
قریب آئے, کہا بابا آپ نے مجھے اجازت دی ہے, کہا میرے لال صاحب اولاد ہوتے اس درد کو سمجھتے, میں نہیں آ رہا ہوں, میرا کلیجہ کھچا رہا ہے. ارے ذرا جب تک میدان میں نہ جانا وہ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میدان میں گئے. ارباب اعزاز ایک اور سخت مقام وہ ہے ایک جہاں حسین نے زندگی بھر خواہش کی کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے کچھ مانگے, مجھ سے کچھ طلب کرے. اب یہاں حسین علی اکبر کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ام لیلا حسین کے چہرے کو دیکھی, جنگ کے منظر کو سمجھ رہی ہے. حسین کا چہرہ سرخ ہوا. کہا والی میرے لال کی خیر تو ہے. کہا لیلا ذرا دعا کرنا, میرا علی اکبر بھوکا و پیاسا ہے, اس کے مقابل پہ نامی گرامی پہلوان لڑنے کے لیے آئے ہیں. ماں نے دعا کی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے, علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. یہاں دعا ختم ہوئی. علی اکبر فتح یاب ہو کے آئے اور آنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں کہ عجیب جملہ کہا. حسین کو تمنا تھی نا علی اکبر کچھ مانگے. علی اکبر آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. کو بتاتا بنی ہاشم والے کیسی جنگ کر دے. ارے حسین اپنے جوان بیٹے کو کیا جواب دے. امام حسین نے اپنی انگوٹھی دی. علی اکبر میدان میں گئے. ارباب عذاب و زحمت تمام ہے, آپ کی صدائیں بلند ہے. امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر لیں, شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر لیں, لیکن ایک اور بی بی ہے جس کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے. زینب نے علی اکبر کو بڑے نازوں سے پالا تھا. ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ زینب پہ کیا گزری ہوگی جب علی اکبر نے میدان سے آواز دی, یا بتاؤ علیکہ منی السلام, بابا میرا سلام آخر قبول کرے. امام حسین علی اکبر کی طرف جانے لگے تو عالم یہ تھا کہ جوان بیٹا, ضعیفی کی اینک ہے نا, جوان بیٹا باپ کی آنکھوں کی روشنی ہے. حسین ڈھونڈتے جاتے تھے, اینا اینا ولدی علی, اے علی اکبر کہاں ہو, جواب دو. جب جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے نا, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. حسین نے عجیب عالم دیکھا کہ کڑیل جوان بیٹا ہے, ان زمین کربلا پہ خاک و خون میں غلطہ ہے. عجیب کیفیت کی. حسین علی اکبر کے بازو برابر میں لیٹ گئے, علی اکبر کی طرف دیکھتے, آسمان کی طرف دیکھتے, شاید کہہ رہے تھے پروردگارا میرا بازو برابر کا جوان بیٹا ہے. اور حسین غربت میں علی اکبر کے سراہنے آیا ہے. اب اس کے بعد حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, کہا میرے جال ضعیف باپ آیا ہے, جواب دو. علی اکبر نے کلام نہیں کیا. حسین نے رخسارے پر رخسارہ رکھا, کہا علی اکبر ضعیف باپ آیا ہے, کچھ تو بولو. علی اکبر نے جواب نہیں دیا. بس زحمت تمام ہے. حسین نے محسوس کیا علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے دبائے ہوئے ہیں, یہ شاید کچھ چھپانا چاہتے ہیں کہ بابا یہ نہیں دیکھ سکیں گے. حسین نے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا, علی اکبر نے پھر رکھ لیا. زور دے کے ہاتھوں کو ہٹایا تو عجب عالم دیکھا, سینے میں برچی کی علی پیوست ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ مولا ارے جرے خیبر اکھاڑنا آسان تھا, ذرا آئے آپ کا لال حسین کربلا میں اپنے آستینوں کو پلٹائے. برچی کے علی پہ ہاتھ رکھا, یا علی کہہ کے برچی کے پل کو نکالا, خون کا فوارہ.
کا السمیع العلیم. بہترین دعا کا وقت وہ ہے جب مصائب کربلا کے آنسو بہائے جائیں، اور بہترین دعا زمانے کے امام کے لیے ہے. بار الہ واسطہ ہے مصائب شہزادے علی اکبر کا. پروردگارہ واسطہ ہے علی اکبر کے اس زخمی سینے کا. ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام کے ہم و غم کو برطرف فرما. امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما. بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ تمام مومنین، تمام حاضرین کی دلی حوائج و مقاصد کو پورا فرما. جو بیمار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جس کے ویزے، جس کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام حاجتوں کو پورا فرما. اس گھر پہ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. 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 میری شادی کا ہے ارمان بڑا زینب کو گھڑی رہے چاہے بس دیا تیرا زینب کو. گھڑی رہے چاہے بس جان تیرا زینب کو. بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو. بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو. بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو. حمزہ زینب ذیشا کو بناؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. سے چھٹ کر تیری ماتھے نہیں پائے گی زندگی بھر. تیری صورت ترس جائے گی زندگی پر تیری صورت تو ترس جائے گی. تیری فرقات میں حسینی کہاں آئے گی. تیری فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی. تیری فرقات میں حسینی کہاں آئے گی. کیسے جی پائے گی دکھیاری بتاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. احمد مرسل اعظم کی شباہت تم ہو. پالے آپا سجری میری رسالت تم ہو. پالے آپا عباس جری میری بزارت
अली अकबर अभी मैदान में न जाओ बेटा, अली अकबर अभी मैदान में न जाओ बेटा। जिंदगी भर तेरी फुरकान मुझे तड़पाएगी, खुशी लौट के इस घर में नहीं आएगी, साथ तेरे मेरी बीमारी चली जाएगी, साथ तेरे मेरी बीनाई चली जाएगी, साथ तेरे मेरी बीमारी चली जाएगी। अपनी सूरत मुझे एक बार दिखाओ बेटा, अली अकबर अभी मैदान में न जाओ बेटा, अली अकबर अभी मैदान में न जाओ बेटा। शाह सलाम नलय, शाह सलाम अलैह, शाह सलाम नलय, शाह सलाम अलैह, शब्बिर शब्बर सलाम, शाह सलाम अलैह, शाह सलाम नलय, शाह सलाम अलैह, ज़ैनब मुश्किल सलाम, शाह सलाम अलैह, ज़ैनब कुलसुम सलाम, शाह सलाम अलैह, खान मोहम्मद सलाम, शाह सलाम अलैह, खान मोहम्मद सलाम, शाह सलाम अलैह, यासी सकीना सलाम, शाह सलाम अलैह, खुर्रे दिलावर सलाम, शाह सलाम अलैह, शाह सलाम नलय, शाह सलाम अलैह। या हुसैन 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 या हुसैन। हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। वो दस्तदार से वो माँ की, दस्तदार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर, ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर, ज़ैनब का खून खा के, ज़ैनब का खून खा के शिफा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा, आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा, गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की
ابا تک پہنچ گیا. جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شاہ کے مصطفیٰ، جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شاہ کے مصطفیٰ، نیزہ لیے وہ ہاتھ، نیزہ لیے وہ ہاتھ، رضا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ پر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر 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 تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. غازی گرا تو ٹوٹ ہے میری کمر گئی. غازی گرا تو ٹوٹ ہے میری کمر گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. لیلا ہے ڈھونڈتی اسے ملتا نہیں ہے تو. لیلا ہے ڈھونڈتی اسے ملتا نہیں ہے تو. تمہاری ماں کی بھی کم ہو نظر گئی. بیٹا تمہاری ماں کی بھی کم ہو نظر گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. لپٹا ہوا جگر تیرا آیا ہے جس کے ساتھ. لپٹا ہوا جگر تیرا آیا ہے جس کے ساتھ. تو کیسے نہ ہمارے دل میں اتر گئی. تو کیسے نہ ہمارے دل میں اتر گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. آنکھوں کے سامنے میری اندھیرا چھا گیا. آنکھوں کے سامنے میری اندھیرا چھا گیا. میرے چاند چاندنی تیری کدھر گئی. میرے چاند چاندنی تیری کدھر گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی. سرور میں سوچتا ہوں مجھے آتی نہیں سمجھ. سرور سوچتا ہوں مجھے آتی نہیں سمجھ. اکبر کے ساتھ کیوں میرا لانا مر گئی. اکبر کے ساتھ کیوں میرا لانا
سمجھ گئی اکبر تمہارے ساتھ میری دنیا جڑ گئی اے عباس 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 حسین 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 صلی اللہ محمد وعلی محمد السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک وعلی جدک وابیک وامک واخیک وائمت من بنیک السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليكم أئمة المسلمين وحجج الله على خلقه خصوصا سيدي ومولاي علي بن موسى أيها الرضا روحي وجسمي لك الفداك السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا بقية الله في أرضه يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك سهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعداء آل محمد ولا تجعلنا من خصماء آل محمد ولا تجعلنا من أهل الحنق والغيظ على آل محمد بحق محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد سید الشہداء کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار